اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو رات رات بھر سجدہ اور قیام کرتے ہیں، جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رات میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ رات میں قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز یہ بڑی پیاری نماز ہے میرے بھائی۔ جب ساری دنیا بستر میں سو رہی ہو، اللہ کے کچھ بندے اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہو، اس نماز کی بڑی ویلیو ہے، بڑا مہتو ہے، بڑا امپورٹنس ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے نیک بندے تو وہ ہیں جب رات میں لوگ بستر پہ سوتے رہتے ہیں، میرے نیک بندے بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یدعون ربهم، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، امید بھی رہتی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی لگاتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم ایسے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ہم ان تہجد پڑھنے والوں اور ان قیام اللیل کرنے والوں کو جنت میں ڈالیں گے۔ مگر یہاں معظم پور میں آنے کے بعد ہمارے ایک بزرگ نے ہم سے کہا مولوی صاحب تھوڑا نماز پر بھی بول دیجئے گا، ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندے تہجد پڑھتے ہیں، اور ہم تو اتنے بڑے بے غیرت ہیں کہ جس مالک کا دیا ہم کھاتے ہیں، جس کی دھرتی پر ہم رہتے ہیں اور جس کی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں، اتنے بڑے بے غیرت ہیں ہم کہ 24 گھنٹے میں ایک بار اس مالک کا نام نہیں لیتے۔ کتنے مسلمان ہیں جو صرف جمعہ کے دن مسجد کی شکل دیکھتے ہیں، ہفتے کے 7 دن مسجد کیا چیز ہوتی ہے ان کو معلوم بھی نہیں ہوتی، مسجد میں کبھی جھانکتے بھی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے تو وہ نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور اسی لیے جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں بے حیائی آتی ہے، اس گھر میں گندگی آتی ہے، اس گھر میں بے پردگی آتی ہے۔ نماز آٹومیٹک ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرے بندو تم نماز قائم کرو، بے شک یہ نماز تم کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کے جائیں۔ میری مائیں بہنیں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو، ایک چھوٹا سا مصلی اپنی 5 سال کی 6 سال کی بچی کے لیے بھی لے لیں۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑی ہوں آپ کی بیٹی بھی آپ کے بغل میں کھڑی ہو کر کے نماز پڑھے۔ اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، تم 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے ہم تمہاری روزی میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ہم تو تمہاری روزی میں اور برکت دیں گے۔ میرے بندو لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ جب انسان نماز نہیں پڑھتا ہے میرے بھائی تو وہ شہوتوں کا غلام بن جاتا ہے، ناجائز خواہشات، ناجائز اچھائیں اس کے دل اور دماغ میں پیدا ہوتی ہیں۔ نماز کی پابندی نہ کرنے سے انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا،
میرے نبیوں کے بعد، میرے رسولوں کے بعد اس دنیا میں ایسے نالائق لوگ بھی آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، جنہوں نے نماز کو چھوڑا، اور اس لیے وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے، وہ اپنی اچھاؤں کے پیچھے چلنے لگے، اور ایسے لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ فسوف یلقون غیا، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرو۔ سعودی عرب کا واقعہ میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں۔ کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 4 نوجوان کار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان فوراً انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک نوجوان آخری سانسیں لے رہا ہے، موت کا ٹائم ہے، ٹریفک پولیس والے اس کے پاس پہنچتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں وہ بچائے کہ نہیں بچائے۔ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے انا فی سقر، انا فی سقر، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، اور یہ کہہ کر کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ آخر مرنے کے پہلے یہ کہہ کر کے کیوں جاتا ہے انا فی سقر، انا فی سقر، کہ میں سقر میں ہوں، میں جہنم میں ہوں، میں جہنم میں ہوں۔ وہ اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس آتے ہیں، وہ ٹریفک پولیس والے، اور اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ یہ نوجوان لڑکے 4 لڑکے کار میں جا رہے تھے، اور ان 4 میں سے 3 لوگ تو فوراً انتقال کر گئے، ایک تھوڑی دیر تک بچا رہا، اور مرنے کے پہلے وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گیا انا فی سقر، انا فی سقر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عالم دین نے کہا اس سوال کا جواب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمی تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تم نے کون سا پاپ کیا تھا؟ تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ عالم دین نے کہا یہ 4 نوجوان بے نمازی تھے، اور اسی لیے مرنے کے ٹائم جب موت کا فرشتہ ان کے پاس پہنچا تو انہیں احساس ہوا کہ آج یہ جہنم میں لے کے جائے جائیں گے، یہ سقر میں لے کے جائے جائیں گے، اس لیے اس کے مرنے کے پہلے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا انا فی سقر، میں سقر میں ہوں۔ میرے بھائیوں، آج معظم پور کے اندر ماشاءاللہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد میں اہل حدیث لوگ یہاں پر موجود ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہے ہمارا، لیکن آج اگر مسجدیں ویران ہیں اور آج اگر مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والوں کی کمی ہے تو میرے بھائیوں یہ بہت شرم کی بات ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہو لوگو اس نماز کی پابندی کرو، اور اتنی پابندی کرو، اتنی پابندی کرو کہ ایک نماز پڑھ کے آؤ تو دوسری نماز کی تم کو چنتا ہو، دوسری پڑھ کے آؤ تو تیسری کی چنتا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل نماز میں لگا ہو، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پلاننگ کرتا ہو، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری کرتا ہو۔ یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اگر آپ پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، آپ اگر ہو سکے تو اسٹیشن کے اوپر، اگر ہو سکے تو ایئرپورٹ کے اوپر نماز پڑھیے، اور اگر آپ نہیں پڑھ پائے تو سفر کے دوران بھی آپ جس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، رات میں وہ نماز پڑھتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہو تو وہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی اس تہجد کی لذت کا بھی لطف لیجئے۔ جب دنیا سو رہی ہو، رات کے 2 بج رہے ہوں
اٹھ کر کے اپنے مالک کے سامنے وضو کر کے کھڑے ہوئیے اور دیکھیے کہ دل کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سہانا ٹائم ہوتا ہے، وہ سہانی گھڑی ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندو مانگو، تمہیں کیا چاہیے، تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ ہمارا رب ہمیں دینے کے لیے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم اس سہانی گھڑی کا استعمال نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے خاص بندے رات رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو ایک بہترین فیملی اور پریوار وہ ہے جہاں بیوی اگر رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہی ہو تو شوہر کو اٹھاتی ہو، اور شوہر جب اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہو تو بیوی کو اٹھاتا ہو۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی پتنی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کرتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ تہجد پڑھ، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے۔ وہ ایقظت زوجہا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اسے اٹھاتی ہے۔ یہ پریوار، یہ فیملی اگر وجود میں آ جائے میرے بھائیوں، جہاں شوہر تہجد پڑھے تو بیوی کو اٹھائے، بیوی تہجد پڑھے تو شوہر کو اٹھائے، اس پریوار کے اوپر اور اس فیملی کے اوپر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب رات میں تہجد پڑھتے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے تہجد پڑھی 8 رکعت جب آپ نے پڑھ لی، آپ نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اماں عائشہ کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا یا عائشہ قومی فاوتری، اے عائشہ چلو چلو جلدی سے اٹھ جاؤ، چلو تم نے تہجد تو نہیں پڑھی، کم سے کم وتر کی نماز تم میرے ساتھ پڑھ دو۔ اور آپ اماں عائشہ کو اٹھا کر کے وتر کی نماز پڑھواتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔